کشمیر کے حوالے سے آج چونکہ 5 اگست ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو انڈیا نے ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن لیا اور ابھی تک چونکہ یو این جو ہماری سیکیورٹی کونسل ہے وہاں کے قراردادیں موجود ہیں کہ انڈیا اس قسم کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے اس 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے فیصلہ کیا تھا غاصبانہ، ظالمانہ، یہ امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم بانی تحریک انصاف ان کی کنسنٹ سے، اور یہ ملی بھگت تھی 3 شخصیات کی، نریندر مودی، بانی تحریک انصاف اور ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے یہ ایکٹ کیا اس سے کچھ دن پہلے، 4 5 6 دن پہلے، بانی تحریک انصاف باہر کا دورہ کر کے آئے امریکہ کا، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتر کر پہلا فکرہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ وہ ورلڈ کپ یہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کو بڑا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اور سر پہ بٹھا کے پھر رہے تھے نا، اسے بنیادی طور پر یہ ایجنڈا پورا کر کے آیا گیا تھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور پھر منافقت کی انتہا دیکھیں، اس کے بعد پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر جمعے کے جمعے جناب سڑکوں پہ لائن میں کھڑے ہونے کے لیے احتجاج کا جناب ٹوپی ڈرامہ اور لالی پاپ دے دیا گیا، اس لیکن کے وہ ہوا بھی نہیں تھا وہ شاید۔ ہوا بھی کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ بنیادی طور پر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ، بانی تحریک انصاف اور نریندر مودی، ان تینوں کی ملی بھگت سے یہ ہوا۔ اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ جو 73 سال 74 سال انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ہی آئین کو، اپنے ہی قانون کو اور عالمی قوانین کو سبوتاز کر سکے، انہوں نے بڑی ڈھیڈائی کے ساتھ بانی تحریک انصاف کی حکومت میں، کیونکہ ساری چیزیں پری پلانڈ تھی۔ بہرحال جی، آج کا دن ہمیں بینگا پاکستانی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ کشمیری عوام کے اوپر ظلم ہوا، کشمیری عوام کے اوپر فسطائیت کا ایک پہاڑ اس 5 اگست کے بعد ڈھایا گیا، کہ جو عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی تھی اور انڈین آئین اور قوانین کی بھی خلاف ورزی۔ کشمیر کے بعد میں آتا ہوں بنگلہ دیش کے میں جو ایک تبدیلی آئی ہے، حسینہ واجد جو بڑے لمبے عرصے سے وزیر اعظم تھی وہاں پہ، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا، بلکہ پرتشدد احتجاج ہوئے، جس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ سینکڑوں جو بنگلہ دیشی عوام ہے وہ اس کے اندر مارے گئے وہ، لیکن ان کا وہ جو پروٹیسٹ تھا وہ جاری رہا، اور آج انہوں نے پھر وہاں سے استعفیٰ دے کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا چلی گئی ہیں، انڈیا کے بنگال میں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی وہاں پہ آپ کے عوام کے اندر جو اس وقت جو غم غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی، اور کچھ ان کا کوٹا سسٹم کا جو نظام تھا بھرتیوں کے حوالے سے اس کو انہوں نے وجہ بنایا۔ مہنگائی کی وجہ سے نہیں، کوٹا سسٹم، اور یہ مقافات عمل ہے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، پاکستان کو توڑنے والا یہ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد، جو آج کل ہمارے کچھ سیاستدان جو جیل کے اندر ہیں ان کے لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی پاکستان کا ایک دوسرا شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی 27 مئی کو، آج سے 2 مہینے پہلے، وہ ٹویٹ کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا، اور میں بھی اسی کی صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہوں، اور میں بھی ایک مستقبل کا اور حال کا ہیرو ہوں۔ آج ان ساروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ بنگلہ دیشی عوام اپنے ہاتھوں سے اس شیخ مجیب الرحمان کے جو بت لگے ہوئے تھے، پتلے اس کے اس کے جو ان کو پتلے اور اس توڑ کے جو بت اور اس کے جو پورٹریٹس تھے، ان کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے سینے پہ اور پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے جو نا وہ علیحدہ ملک بنایا تھا، اور پھر اس علیحدہ ملک بنانے کے بعد اس کی وہ ظالمانہ پالیسیز، اس نے کوٹا سسٹم رائج کیا۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں سی ایس ایس اور پی سی ایس ہے نا، یا پاکستان کے اندر فوج ہے کی نوکری ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی بھی سول اور ملٹری نوکریاں ہیں، وہاں کوٹا بنا دیا گیا ملک بننے کے بعد، 1971 کے بعد، سکوتر ڈھاکہ کے بعد،
کہ جن مکتی باہنیوں نے، مکتی باہنی ایک وہ تھی ایک فورس تھی جنہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے، انڈین بیکڈ، انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی اور پاکستان کو توڑنے کی پوری کمپین چلائی تھی اور تحریک چلائی تھی. اسی مکتی باہنی کے حوالے سے 15 اگست 2015 کو موجودہ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، اس نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا بھرے جلسے میں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بھی 1971 کے اندر مکتی باہنی کا ایک کارکن تھا اور ایک مکتی باہنی کے کارکن کی حیثیت سے میں نے پاکستان کو توڑنے کی تحریک کے اندر حصہ لیا تھا. اسی مکتی باہنی کی تحریک میں جو لوگ خاندان شامل تھے، قانون بنا دیا گیا کہ 30% نوکریاں، کوئی بھی نوکری ہو، سرکاری، سول اور ملٹری، وہ ان مکتی باہنی خاندانوں کی آل اولادوں کو ملیں گی ہر حال میں. اس کے علاوہ باقی جانا تقسیم ہوگی. یہ بہت بڑا بلنڈر تھا. ایک بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بھی ہم سے تقریباً تھوڑی زیادہ ہی ہے، کم ہے ان کی ہم سے، برابر ہے، ملتی جلتی ہے. ہاں جی. اس ملک کے اندر آپ ایک اتنی ڈسکریمنیشن کے اوپر مبنی پالیسی بنا دیں، اس کے خلاف ایک کڑ پچھلے 35-40 سالوں سے ملک کے اندر ہو رہی تھی کہ یار یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ پالیسی ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا، جو نیوٹرل تھے، جو ماڈسٹ تھے، ان فیملیز کو آپ جناب نوکری نہیں دیتے ان کے بچوں کو، وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی کیپیبل ہوں، جتنے مرضی ایفیشینٹ ہوں. تو یہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، جس کے اوپر پھر ایٹیٹیوڈ دیکھیں. اب یہاں پہ بھی کمپیریزن کریں. 2.5 سال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی اخلاقیات، پاکستان کی ریاست کے رٹ، اس کے خلاف کتنی سویر قسم کی جنگ، فتنہ، فساد اور بغاوت کا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن ہماری ریاست نے اس انداز سے بیہیو نہیں کیا. وہاں پر 1 مہینے کے اندر بنگلہ دیش کی ریاست، بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ، بنگلہ دیش کی فورسز، بنگلہ دیش کی انتظامیہ بے نقاب ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ فوجی کا بیٹا ہوگا تو وہ CSSP افسر بنے گا، فوجی کا نہیں ہوگا تو CSSP افسر نہیں بنے گا. فوجی کا بیٹا ہوگا تو PCS کے اندر اس کا کوٹا ہوگا، فوجی کا نہیں ہوگا تو PCS میں نہیں ملے گا. حتیٰ کہ فوج کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پاک فوج کے اندر میری ساری فیملی فوج کے اندر ہے، آپ کی بھی ہوگی، ساروں کی ہے. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. کوئی غریب کا بچہ، کسان کا بچہ، ہاری کا بچہ، کلرک کا بچہ، سپرنٹینڈنٹ کا بچہ، مؤذن کا بچہ، امام مسجد کا بچہ، سینٹری ورکر کا بچہ، وہ میرٹ کے اوپر جائے گا. میرٹ کے اوپر اس کی ابتدائی سلیکشن سے لے کے CSSB سے لے کے آپ کی جناب آگے سارا پروسیس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کا موجودہ کرائسس پاکستان کے اندر بھی اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے کہ جو نقدہ کوکا کے اوپر جناب 2.5 سال سے یہ کیا ہے، یہ کیا آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ نقدہ کوکا، یہ کیا؟ میں کہاں استعمال کرتا نہیں، میرا مطلب ہے کہ جنہوں نے استعمال کیا بولا کا بات ہے. اب وہ نقدہ کوکا فوج کے حق میں بھی انہوں نے کر دیا. اور میرا جگر ہے جناب ملکو یار ہے میرا، جس دن اس نے فوج کے حق میں گیا نا گانا یہ، تو میرا ہنس برا حال. اور میری چھوٹی چھوٹی بچی ہے، میں ان کے ساتھ تھا، میں نے جناب اس کے گانے کے اوپر ناچنا شروع کر دیا. وہ بچیاں انجوائے کرے میری جناب کہ بابا کیا کر رہے ہیں. ساتھ ہی میں نے ملکو کو فون کیا، میں نے تو اٹھائے نا، میرا تو بڑا اچھا دوست ہے، میں تو ثقافت کا منسٹر رہا ہوں، میں نے تو ان کے ساتھ میری تعلق. جب فون اٹھایا نا تو پھر میں نے گانا شروع کیا. میں کہ نقدہ کوکا کہ ٹھوکا، ہنس برا حال اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقدہ کوکا کے اوپر فتنہ و فساد کرنا آسان ہے، لیکن ذرا دنیا کو دیکھیں نا. باقی ابھی آپ دیکھیں نا برطانیہ کے اندر پچھلے 2 دن سے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا جائے. میں کہتا ہوں برطانیہ کے ساتھ پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ منہ پہ تھپڑ ہے، تھپڑ. ان نام نہاد آزادی اظہار رائے، آزادی جمہوریت کے نام پہ ڈالرز کمانے والے ان غلیظ تجزیہ نگاروں، اینکرز اور ان جناب وی لاگرز کے اوپر
کہ جو پاکستانی قوم کو جو ہے نا درس دیتے تھے 2.5 سال سے کہ بانی تحریک انصاف کی تحریک کے اندر ہونے والی ہر قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، دہشت گردی، فتنہ فساد وہ جائز ہے، آزادی اظہار رائے کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر بھی تمانچہ ہے. پچھلے 2 دن جو برطانوی سسٹم ہے، کیا ہوا؟ ایک فیک نیوز چلی. فیک نیوز کیا چلی؟ کہ ایک 17 سالہ لڑکا ہے، اس نے ڈانس کی جناب ایک کالج کے اندر 3 بچیوں کو مار دیا. وہ لڑکا مسلمان ہے. فیک نیوز چلی. اس فیک نیوز کے اوپر پورے برطانیہ کے اندر فسادات شروع ہو گئے. فسادات میں جناب بعد میں پتا چلا وہ تو کرسچن ہے وہ لڑکا، ٹھیک ہے جی. لیکن اس ایک فیس نیوز کے اوپر جو غنڈہ گردی، بدماشی کا ماحول اور لاءلیسنس کا ماحول بنا، اس کے اوپر ریاست کی رٹ اور عدالت کی رٹ وہ دیکھنے کو آئی. کیا آئی؟ وزیر اعظم آیا فرنٹ فٹ پہ، اس نے کہا ایسی کی تیسی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے ان تمام فسادیوں کو کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو 2 گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کو لوکیٹ کریں گے، سرچ کریں گے، میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں ڈائگنوز کریں گے، ان کو تلاش کر کے ان کو جناب عدالت کے کٹہرے پہ لائیں گے. عدالتیں جناب 24 گھنٹے کے لیے کھول دی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے کہ لاؤ اور فوری رول آف لا، اور ان کو سزائیں دے کے ان کو شیر افضل مروت کی جناب آئیڈیالوجی کے مطابق کر دو. یہ ہوتا ہے رول آف لا. شیر افضل ابھی مجھے پوری بات ہونے دیں. یہاں کوئی بھی لاگر نہیں آیا، کوئی صابر شاکر، کوئی محیط پیرزادہ، کوئی حامد میر، کوئی جناب آپ کا عادل راجہ، کوئی حیدر مہندی، کوئی جناب وی لاگر برطانیہ کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں ہے. سنیں نا، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں ویسے کہتا ہوں کہ برطانوی وہ تو نہیں ہے نا. نہیں 2 چیزیں ہیں. میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں آیا ماں کا لاڈلا ان کی سول سوسائٹی کے اندر، ان کے میڈیا کے اندر کسی نے میں کمپیریزن کر رہا ہوں، وہاں کوئی نہیں آیا. لیکن میں پوچھوں گا وہاں بیٹھ کے صابر شاکر اور عادل راجہ اور محیط پیرزادہ اور شہباز گیل، ان سے پوچھو نا، آپ کریں نا وی لاگ کہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کمیونٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا جھوٹا کہ مسلمان نے 3 بچے مارے، بعد میں پتا چلا وہ تو کرسچن تھا اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی. وہاں پہ کریں نا اس کے اوپر وی لاگ. کیوں نہیں کر رہے؟ انہیں پتہ ہے اگلوں نے ادھر سے نکالنا ہے جہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے، یہ ادھر ڈالنا جا کے. سر یہ پاکستان ہے، یہ چراگاہ ہے. میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں، یہ چراگاہ ہے بیرونی طاقتوں کی اور بیرونی طاقتوں کی ایجنسیوں کی. اور اس ملک کے اندر چھتر بے مہار آزاد بندوں کی کہ جو ڈالرز کے اوپر اور روپیوں کے اوپر ناچتے ہیں اور پوری قوم کا بیڑا گرک کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور برطانیہ کا یہ جو کرائسس اوپر نیچے آیا ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے. ان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا. یا ہماری سب کے لیے اشرافیہ ہے ان کے لیے